نحمدك اللهم يا من مننت علينا بالأمن والإيمان فصل وسلم على سيدنا وسيد الإنس والجان وبعث محمدا خير الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا وسيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. رعنائیے تعمیر میں رونق میں صفا میں رعنائیے تعمیر میں رونق میں صفا میں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کے عمارات. ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. عالمان قوم و ملت طالبان علوم نبوت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بلا کسی دغدغے کی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سود ملت کے ڈھانچے کو ختم کر دینے والا ایک ناسور ہے. اس میں ملوث شخص اس کی تباہ کاریوں سے کسی طرح بچ نہیں سکتا. سود اپنے برتنے والے کو دیمک کی طرح کھا کر کھوکھلا بنا دیتا ہے. جس معاشرے میں سود کا رواج عام ہو وہ معاشرہ معاملات کی سطح پر چاہے جس طرح پھلتا پھولتا نظر آئے مگر کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح وہ اندرون سے بالکل لیا کمزور و ضعیف ہو چکا ہوتا ہے. گزشتہ دنوں دنیا نے جیتی جاگتی مثال ان ممالک کے مالیاتی شعبوں میں لگنے والے محاق کی شکل میں دیکھی جن ممالک کا شعبہ معاشیات اور اکانومی میں اس سے پہلے توتی بولتا تھا. انہیں اپنے قانونی خزانے پر اس درجہ فخر و غرور تھا کہ یہ خزینے نسلہا نسل کی کفالت کے لیے کافی وافی ہیں کبھی ختم نہیں ہو سکتے. مگر دنیا نے اور خود ان سود پرست قوموں نے کھلی آنکھوں سے اپنی ہلاکت خیزیاں اس طرح بین طور پر دیکھ لی کہ اس پر دلیل کا مطالبہ آفتاب کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. دل کا سکون رزق کے ہنگامے کھا گئے دل کا سکون رزق کے ہنگامے کھا گئے سکھ آدمی کا چندنی والوں نے ڈس لیا. محترم سامعین سود کی تباہ کاریاں جس طرح سے انسانی نظام حیات کو متاثر کرتی ہیں کہ اچھے خاصے قائم و استوار معاشی نظام کو یک لخت گہری گھاٹیوں کا منہ دکھاتی ہے اسی طرح ایمان کے حق میں بھی سود کا یہ ناسور سوہان روح ثابت ہوا ہے. قرآن و حدیث میں اس کی شناعت اور خباثتوں پر جو وعیدیں وارد ہوئی ہے ایک مومن کبھی ان کتاب میں نہیں لا سکتا. ایمان سے بہت دور کفر کی گھاٹیوں میں ٹانک ٹوٹیاں مارنے والے ایک کافر کو جس طرح کی وعیدیں سنائی گئی ہے تقریباً اسی درجے کی ناراضگی سود خور کے حق میں بھی اتاری گئی ہے. سود خور کے حق میں قرآن کریم جن سزاؤں کو لے کر اترا ہے ان میں غور کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کو اس گناہ پر کتنا غصہ ہے اس کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سود خور کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بڑی سزائیں قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے ان کے من جملہ ایک سزا روز محشر ایسے سود خور کا مرگی زدہ اور آصف زدہ شخص کی سی کیفیت میں مبتلا کیا جانا ہے. ارشاد ربانی ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود خور ہیں وہ اپنی قبروں سے آصف زدہ لوگوں کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. یعنی سارا محشر اس کی اس خاص کیفیت سے اس کے دنیا میں سود خوری کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کے جرم کرنے کو پہچان لے گا. محترم سامعین سود خور پر دوسری سزا مالی ہلاکت و بربادی کی سنائی گئی ہے.
قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے۔ طلبگاران صداقت و حقانیت، شریعت کا بہت سے شعبوں میں ایک فلسفہ یہ بھی رہا ہے کہ انسان کی نگاہیں مادی دنیا میں جن چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے ان کے علی الرغم بسا اوقات شریعت ایسے حقائق کا انکشاف کرتی ہے جن کو دیکھنے کے لیے روحانی آنکھیں اور چشم بصیرت ہی درکار ہوتی ہے۔ ہمارا مشاہدہ تو یہ ہے کہ سود لینے والے کے جیب میں 100 روپے کا نوٹ نہیں تھا اور آج جیب میں 100 روپے کا نوٹ پڑا ہے، جسے ظاہر کی نگاہ میں مال کا اضافہ سمجھا جاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف صدقہ دینے کے نتیجے میں حصی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ جیب میں 100 روپے کا نوٹ تھا اور صدقے میں چلا گیا، مگر قرآن کہتا ہے کہ سود کی صورت میں مال چاہے ملتا ہوا دکھائی دے، وہ بہرحال آپ کے نقصان کے کھاتے میں گیا اور صدقے میں گیا ہوا مال آپ کے جمع کھاتے میں پڑا موجود ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ انسان کی نگاہوں کا جو منتہا ہے وہیں سے شرعی بصائر کا آغاز ہوتا ہے۔ کسے پتا ہے کہ سود کا جیب میں پڑنے والا 100 روپے کا نوٹ اس کے کتنے ہی روپیوں کو آئندہ اڑا لے جائے گا اور راہ خدا میں صدقہ کیا ہوا 100 روپیہ اس کے لیے بے پناہ برکتوں کے لانے کا ذریعہ بنے گا۔ سامعین کرام، یہ تو قرآن میں نازل شدہ وعیدیں تھی۔ احادیث کی طرف بھی ایک نظر کر لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 70 عقوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے کچھ 70 شعبے ہیں، ان میں ادنا درجے کی نحوست اتنی ہے جتنی کسی شخص کے اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کی۔ ایک طرف تو قرآن و حدیث میں والد ان وعیدوں کو دیکھیے اور دوسری طرف مسلمانوں کے کمزور ایمان کو دیکھیے، ان کی جرأت رندانہ دیکھیے۔ اس قدر سخت سزائیں اور عذاب نہایت ہی موثق انداز میں پہنچ جانے کے باوجود امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ سود خوری میں مبتلا اور مشغول ہے۔ ادھر تو غیروں کے مالیاتی و معاشیاتی شعبے کا مدار ہی کل فی الکل سودی نظام پر ہے، مگر مسلمانوں کو کیا ہو گیا جو اپنا حلال نظام معیشت چھوڑ کر حرام کی طرف لپکے جا رہے ہیں۔ برادران ملت، امت مسلمہ سے اس عاجز کی دل کی گہرائیوں سے اپیل و درخواست ہے، خدا را اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اب تو باز آ جاؤ، سود خوری کو طلاق مغلظہ دے کر رب کریم کی طرف پھر سے ایک مرتبہ رجوع کرو۔ یقیناً وہ نہایت ہی رحم کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ خدا را اپنی نسلوں کی شکموں کو جہنم کی آگ کا گڑھا بننے سے بچا لو۔ آج تک سود خوری کے حوالے سے اپنے محسن رب کو جس قدر ناراض کیا ہے اس سے کہیں زیادہ آہ وزاری کر کے اسے پھر منا لو اور روزی کی پرواہ چھوڑ دو، اس لیے کہ روزی دینے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ وہ اللہ اپنی تمام مخلوق کو روزی پہنچا کر رہتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رزق اڑ اڑ کے چلا آتا ہے گلیوں میں، رزق اڑ اڑ کے چلا آتا ہے گلیوں میں، رزاق نے اس کے ہر دانے کو پر دیے ہیں۔ آخر میں بارگاہ عزتی میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالی سود خوری کی نحوست سے پوری امتی مسلمہ کی مکمل حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔